گا، پر اس کے لیے کچھ جواز تو آپ بھی فراہم کریں گے نا. بالکل بے بنیاد بات تو نہیں ہو سکتی نا. کچھ تو ہوتا ہے، کوئی رائی ہوتی ہے جس کا پہاڑ بنایا جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے. تو وہ کوئی رائی تھی ادھر بھی جس کو پھر پہاڑ بنایا گیا. وہ کیا ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلص کارکن ان جماعتوں کا جو بطور جماعت جن کے اندر کوئی دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ایکٹیویزم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں. جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جو سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتی ہیں، آپ اگر ان کے ہاں بھی دیکھیں گے تو ان کے بعض جوشیلے کارکن ذرا جن کے اندر زیادہ وہ جلدی نتیجہ حاصل کرنے کی خواہش انگڑائی لے رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرف گئے بھی، مائل بھی ہوئے ہیں، ان سے اس طرح کے کام ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے بہرحال یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جب یہ اس طرف مائل ہوئے تو انہوں نے ذرا نقصان بھی زیادہ پہنچایا ہے. کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا جس کے لیے انہیں پھر اپنی کہانی بنانے کا موقع ملا. چنانچہ جیسے ابھی وہ فوت ہو گئے مولانا وحید الدین خان صاحب جو انڈیا میں ہوتے تھے، جاوید احمد غامدی صاحب جو لاہور میں ہوتے تھے، اب شاید وہ جان کے تحفظ کی خاطر ملیشیا چلے گئے ہیں شاید، یا کینیڈا گئے ہوں گے. عام طور پہ اس طرح لوگ کینیڈا ہی جاتے ہیں، تو وہ یا تو ملیشیا گئے ہیں یا کینیڈا گئے ہوں گے. اس طرح کے لوگوں نے پھر اس بات کو باقاعدہ اس فکر کے ساتھ جوڑا. مودودی صاحب کا نام لیا اور ایسے لوگوں کا نام لیا کہ جنہوں نے اس فکر کو پروموٹ، بلکہ علامہ اقبال تک پہنچے کہ یہ ساری دہشت گردی سکھائی علامہ اقبال نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک وہ جو کیا اس کا نام بھی لینے کا دل نہیں کرتا میرا، وہ حسن نثار نہیں ہے، حالانکہ وہ نہ نثار ہے نہ حسن ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلیں اچھا نام بھی اس کا کلمی ہے. یہ وہ ماں باپ نے یہ نام نہیں رکھا، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ماں باپ اتنے شاعر تھے کہ انہوں نے اس طرح کا نام رکھا نا. یہ اکثر وہ فلمی نام ہے جیسے ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا نام ہے. تو اس نے تو مطلب مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے تو علامہ اقبال کو شاعر ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو یہ تو باقاعدہ ایک یو ٹرن، معمولی سا نوش یو ٹرن نہیں ہے، یعنی جو تصور دینے والا ہے پاکستان کا اس کو بھی انہوں نے راندہ درگاہ کیا. حکومت کی سطح پہ چھٹی بھی ختم ہوئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال کو بھی نہیں بخشا گیا، تو باقی ہما شما تو کسی لائن میں پھر رہتے ہی نہیں نا. تو ایک پورا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہ سارا جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے. تو کچھ تو آ کے رک گئے مولانا مودودی پہ، کچھ مدارس تک رکے رہے، کچھ مولانا مودودی پہ آ کے رک گئے، اور کچھ تو علامہ اقبال کو بھی لپیٹے میں جنہوں نے لے لیا. اب بہرحال ہمارے سوچنے کی بات اصلاً یہ ہے، پروپیگنڈے کا توڑ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بہت بڑی مشینری ہے، ہمارے پاس تو اس کے مقابلے میں کوئی مشینری نہیں ہے. یہ تو اللہ ہی اس کا توڑ کرے، اور وہ خود ان کی بوتھیوں سے خود ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تردد نہیں کرنا پڑتا، وہ خود ہی ٹپک پڑتا ہے ان کی زبانوں سے. لیکن یہ کہ ہمارے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہم سے دین کا تصور لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ جراثیم کہاں سے آ جاتے ہیں. تو جو چیز بھی میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو آدمی جس کے اندر یہ ساتھ نہیں ہوتا، یہ مخلص آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. مخلص کارکن، فدائی، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. اس کے سامنے جب دین کی یہ تعبیر آتی ہے وہ دل و جان سے اسے قبول کرتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جلد باز پیدا کیا ہے. یہ دنیا کے لیے بھی اسی لیے مٹتا ہے دنیا پر کہ یہ جلدی مل جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ بل تحبون العاجلہ، تم جلدی کو پسند کرتے ہو. تو چونکہ دنیا نقد ہے اس لیے آخرت تو بعد میں ملنی ہے، دنیا کی طرف جلدی جو ہے وہ تم متوجہ ہو جاتے ہو، یہ فوری ملتی ہے. ہمارے محاورے بھی ہیں نا، 9 نقد 13 ادار، اور اس طرح کی وہ انگریزی میں بھی ہے، وہ جو خرگوش جو ہے نا ہاتھ میں ہے وہ ان خرگوشوں سے بہتر ہے جو اس میں جاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو پکڑیں گے، یہ تو ہاتھ میں ہے. تو بہرحال جو جلدی مل جانے والی شے ہے اس کو انسان پسند کرتا ہے. اور یہ بات دین کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. اللہ سے محبت ہوئی ہے تو جلدی دیدار ہو جائے، حالانکہ وہ جنت میں ہونا ہے لیکن لوگ ادھر ہی چاہتے ہیں دنیا ہی میں اللہ کا دیدار ہو جائے. اچھا اسی طریقے سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں. اب جو کچھ بھی انہیں نظر آئے گا بیچارے یہی کہیں گے کہ وہی ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ سب میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ نیکی کے معاملے میں بھی انسان جلد باز ہوتا ہے.